السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ اسلامی تعاون تنظیم نے پیر کے روز سویڈن اور ڈنمارک کے قرآن مجید کو نذر آتش کرنے کے واقعات پر رد عمل پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ جدہ میں قائم 57 رکن ممالک پر مشتمل تنظیم نے اس معاملے پر ایک غیر معمولی ورچوئل اجلاس منعقد کیا۔ تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے افتتاحی سیشن سے خطاب میں دونوں نارڈک ممالک سے قرآن مجید کی بے حرمتی کو روکنے کا مطالبہ کیا اور اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ اس سلسلے میں سویڈن اور ڈنمارک کی جانب سے اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ آزادی اظہار کا دعویٰ کرنے والے متعلقہ حکام بین الاقوامی قوانین کے برخلاف ایسی کارروائیوں کو دہرانے کی اجازت دے رہے ہیں جن سے مذاہب کے احترام میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جس وقت حسین طہا یہ تقریر کر رہے تھے، اسی وقت اسٹاک ہوم میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کی ایک اور تازہ واقعے میں بے حرمتی کی گئی ہے اور 2 افراد نے قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگا دی۔ وہیں اب یہ خبریں سامنے آئی ہے کہ مسلم ممالک کے شدید احتجاج اور دباؤ کے بعد سویڈن اور ڈنمارک نے قرآن پاک کو جلانے کی ناپاک جسارت جیسے اقدام کو روکنے کے لیے قانون سازی اور حکمت عملی پر غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بس یہ باتیں تو لگاتار ان کی طرف سے کی جاتی رہی ہیں کہ ہم اقدام کو روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن لگاتار اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل نہیں قتل عام کرتے ہیں تو بھی چرچا نہیں ہوتا۔ اپنے آقاؤں کے اشارے پر نفرتی اینکروں کی جانب سے روزانہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف زہر پروسنے کی وجہ سے جو کل ٹرین میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، وہ کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے، وہ ان 9 سالوں میں پھیلائی جا رہی نفرت کا نتیجہ ہے، جس میں پہلے تو اس بات کو لے کر نفرت پھیلائی گئی کہ مسلمان ٹرین میں اپنے مذہب کی عبادت کر رہے ہیں، جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے، اور بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب آپ مسلمانوں کا ٹرین میں چڑھنا بھی خطرہ ہو گیا ہے۔ کل جو کچھ پیش آیا اس نے نئے ہندوستان کی سب سے خوفناک تصویر پورے ہندوستان کے سامنے لا کر کھڑی کر دی ہے۔ خون میں لت پت دم توڑتے شخص کے پاس کھڑے ہو کر جس طریقے سے نفرتی بیان بازی کی گئی وہ بہت کچھ واضح کر گیا، لیکن نفرتی بیان بازی کے باوجود میڈیا اور پولیس لگی ہوئی ہے کہ وہ اس دہشت گردی کو ڈپریشن کا نام دے کر اصلیت کو چھپانے کی کوشش کرے۔ یوٹیوب کے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ ویڈیو آپ کو دکھا نہیں سکتے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہر کسی کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس فوٹیج تک رسائی مل گئی ہوگی۔ واقعے کی تفصیلات اگر آپ جان لیں گے تو سمجھ پائیں گے کہ کیا ہوا تھا اور میڈیا کیا چھپا رہا ہے اور کیا کچھ بتا رہا ہے۔ چلتی ٹرین میں ایک سیکیورٹی اہلکار کی اپنے سینئر سے بحث ہوتی ہے، پہلے وہ اسے قتل کرتا ہے، پھر وہ پوری ٹرین پر گھومتا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جن مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے، جن مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے، وہ سبھی داڑھی والے تھے۔ پی ٹی آئی اور ہندوستان ٹائمز کے مطابق چیتن نے پہلے کوچ B5 میں ایک سینئر افسر ٹیکا رام مینا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تلاش کیا کہ یہاں کون مسلمان نظر آ رہا ہے، پھر اس نے اسی کوچ میں سوار ایک مسافر عبد القادر بھائی بھانپور والا کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد اپنا ہتھیار لے کر 4 ڈبوں سے وہ گزرا اور گولی نہیں چلائی، لیکن جب وہ پینٹری کار تک پہنچا تو وہاں اس نے ایک مسافر کو دیکھا جس کی داڑھی تھی، جس کی شناخت صدر محمد حسین کے طور پر ہوئی ہے۔ اس نے اسے بھی وہاں گولی اس پر چلا دی۔ وہی ملزم چیتن اس کے بعد کوچ S6 میں تیسرے شخص اصغر عباس شیخ کو گولی مارنے سے پہلے 2 دیگر کوچوں سے وہ وہاں سے گزرا، پھر اس نے وہاں جا کر اسے بھی گولی چلا دی، اس پر بھی گولی چلا دی۔ یعنی کہ صاف طور پر جو مسلمان اسے نظر آیا اس نے اسے قتل کر دیا۔ جن کی داڑیاں تھیں، جو سنت کے مطابق اپنی داڑیاں رکھے ہوئے تھے، انہیں اس نے قتل کر دیا اور وہ شہادت کی موت پا گئے۔ وہیں چیتن چودھری نے اپنے ہتھیار کو اس کے بعد سائڈ پر رکھا اور مسلمانوں کے خلاف ایک مختصر مگر نفرت انگیز ویڈیو بنا دی۔ اس نے پاس کھڑے ایک شخص سے ویڈیو شوٹ کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنا ہے تو یوگی اور مودی کو ووٹ دینا ہوگا۔ مودی اور یوگی کے نام پر ٹرین پر قتل عام مچایا گیا۔
یہ وہی سیاست ہے جس کو لے کر میڈیا جو ہے وہ لگاتار روزانہ مودی اور یوگی کے گن گاتا رہتا ہے اور ان کو لے کر نفرتی بیان بازی کرتا رہتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات اس پر ہے کہ سیاست کے بھوکے اور اوچھی سیاست کرنے والے وزیر اعظم مودی ہوں یا یوگی آدتیہ ناتھ کے لب جو ہے اس وقت سلے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت اپنا نعرہ سب کا ساتھ، سب کا وشواس، سب کا وکاس کا نعرہ بھول گئے ہیں۔ ہر معمولی بات پر ٹویٹ کرنے والے وزیر اعظم مودی کے ٹویٹر ہینڈل پر ہم چلے گئے اس وقت اس امید میں کہ کہیں صاحب نے کچھ تو بولا ہوگا، لیکن وہاں دکھا تو صرف راجستھان کے تعلق سے ٹویٹ، جس میں وہ بھی بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے لوگوں سے وہ اپیل کر رہے تھے۔ ٹرین کے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں وزیر اعظم کی طرف سے کوئی پیغام وہاں موجود نہیں تھا۔ جب تک ہم یہ خبر لکھ رہے ہیں اس وقت تک وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ کیا بول پائیں گے جب وہ منی پور تشدد پر نہیں بول پائے، جبکہ وہاں 80 سے زائد دن گزر گئے ہیں لیکن وہاں اب تک حالات نہیں سنبھلے ہیں۔ وہاں پر وہ کچھ نہیں بول پائے، وہ خواتین کی عصمت ریزی پر کچھ نہیں بول پائے۔ ایسے لوگ کیا بول پائیں گے جو دنگے فسادات کے وقت لوگوں کے کپڑوں کی بات کرتے ہوں۔ وہیں لوک سبھا کے رکن اور AIMM کے سربراہ اسدالدین اویسی نے مہاراشٹرا ٹرین واقعے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ اسے دہشت گردانہ حملہ قرار دیتے ہوئے اویسی نے کہا کہ اس حملے میں خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور یہ واقعہ مسلسل مسلم مخالف نفرت انگیز تقریر اور اس کو روکنے کے لیے PM مودی کی طرف سے کوئی اقدام نہ اٹھانے کی وجہ سے ہی اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں۔ اویسی نے طنز کستے ہوئے لکھا کہ کیا ملزم RPF مستقبل کا BJP کا امیدوار بن جائے گا؟ کیا حکومت کی طرف سے اس کی ضمانت کی حمایت کی جائے گی؟ کیا رہا ہونے پر اسے ہار پہنایا جائے گا؟ اس طرح کا جو ہے وہ بیان اسدالدین اویسی کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ کوئی نفرتوں کا انجام ملک میں کیا ہو رہا ہے وہ پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ ہندوستان جو اپنی گنگا جمنا تہذیب کے لیے پہچانا جاتا تھا، اسے کس طرح تشدد کی آگ میں جھونک دیا گیا ہے وہ ہر روز نظر آ رہا ہے۔ اب ہریانہ کے گروگرام میں ہندو شدت پسندوں کی یاترا کے بعد پھوٹ پڑنے والے تشدد میں 5 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہریانہ کے گروگرام کے سیکٹر 57 میں منگل کی صبح بھی ہجوم نے ایک مسجد کو جلا دیا، اس کے نائب امام کو قتل کر دیا۔ گروگرام میں ہجوم کی فائرنگ سے 2 افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے نائب امام کی شناخت 19 سالہ سعد کے نام سے کی ہے۔ وہ ہریانہ کے کئی اضلاع میں پیر کے روز فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی تھی جب وشو ہندو پریشد کے جلوس میں حصہ لینے والے ہندو عقیدت مندوں کی مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جلوس کو روک دیا گیا، عقیدت مندوں پر پتھراؤ کیا گیا اور مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے جو ہے کئی گاڑیاں جلا دی، جبکہ مسجد کمیٹی کے رکن محمد اسلم نے بتایا کہ حملہ جو کہ آدھی رات کے قریب پہنچے تھے، تلواریں، لاٹھیاں اور وہیں اب علاقے میں جو ہے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ وہیں اس تعلق سے کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ بجرنگی دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں جس کو لے کر وہ مسلم علاقوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تک ہیں۔ ویڈیو بہت کچھ بتا رہی ہے کہ حکومت اور پولیس انتظامیہ کن کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیا کوئی مسلمان اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لیے سڑک پر نکل سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر یہ لوگ پولیس کے سامنے سے ہتھیار بند ہو کر نکل رہے ہیں تو قانون کے ٹھیکیدار کیا کر رہے تھے؟ کیا اب اسے اسٹیٹ اسپانسرڈ فساد کہا جائے گا یا پھر یہ کہا جائے کہ حکومت اتنی نکمی ہو چکی ہے کہ ان کی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ وہ ایسے شرپسند عناصر پر لگام لگائے، یا پھر ان لوگوں کے تعلق سے بھی یہی بات کہی جائے گی کہ ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے اس لیے یہ لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں جس طرح کے ٹرین میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے سلسلے میں اب کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اس کی دماغی توازن صحیح نہیں تھا اور اس طرح کی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بھڑکتی جا رہی ہے، دوسری جانب اقتدار کے بھوکے افراد سطح کے لیے، اقتدار کے لیے نفرتوں کی اس کھائی کو مزید گہرا کرنے کے لیے روز ایک نئی بحث چھیڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے گیان واپی مسجد کے تعلق سے بیان دے کر نیا ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ گیان واپی کا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، لیکن اب یوگی آدتیہ ناتھ نے گیان واپی مسجد کو مسجد کہنے پر ہی اعتراض کرتے ہوئے مسلمانوں کو صلاح دی ہے کہ وہ تاریخی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے ہندوؤں کو لوٹا دیں۔ یوگی نے مسجد میں ترشول، دیواروں پر ہندوؤں کے مذہبی علامات اور شیولنگ ہونے کا دعویٰ بھی کیا، لیکن انہیں اتنی بڑی مسجد کی جو عمارت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ایسے وقت میں جبکہ معاملہ کورٹ میں زیر سماعت ہے، وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہی ملی لیڈروں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس نے تو ان کے خلاف کارروائی کی بھی مانگ کی ہے۔
اپوزیشن جماعتوں اور ملی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ معاملہ عدالت میں زیر بحث ہونے کے باوجود اس طرح کا بیان آئین کی روح کے منافی ہے۔ وہیں وزیر اعلیٰ کے بیان پر سماجوادی پارٹی، کانگریس، RLD اور مجلس اتحاد المسلمین سمیت کئی جماعتوں نے اسے عدالتی کارروائی میں سرکاری مداخلت سے بھی تعبیر کیا ہے۔ وہیں 2024 لوک سبھا انتخابات آنے والے ہیں۔ اس سے قبل اس ملک کو کتنی آزمائشوں سے گزارا جائے گا اور یہ ملک ان آزمائشوں کا کس طریقے سے مقابلہ کرے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ ڈاکٹر جی پرمیشور نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ کانگریس کے MLA کی جانب سے بے گناہ نوجوانوں اور طلباء کے خلاف مقدمات واپس لینے کی درخواست کی جانچ کرے، جنہیں شہر کے DJ ہلّی، ہبلی و شیموگا میں احتجاج اور فسادات کے دوران وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ اپوزیشن BJP نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ویسے تو BJP نے ہی اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر کئی مسلم نوجوانوں کی زندگیاں وہ برباد کرتی ہیں، یہ ہم سبوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہیں BJP نے ریاست کی کانگریس حکومت پر الزام لگایا ہے کہ ایک کمیونٹی کے فرقہ وارانہ ملزمین کو کلین چٹ دی گئی ہے اور حکومت PFI کی دھن پر چل رہی ہے۔ بتا دیں کہ وزیر داخلہ جی پرمیشور نے سابق وزیر تنویر سیٹھ کی درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے اس طرح کہا تھا کہ وہ فسادات کے تعلق سے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان کی درخواست کی جانچ کرے۔ وہیں یہ درخواست میں کی گئی تھی کہ بے قصور نوجوانوں اور طلباء کو بنگلور کے DJ ہلّی اور KJ ہلّی، شیموگا، ہبلی اور دیگر مقامات پر مظاہروں اور فسادات کے سلسلے میں جھوٹے مقدمات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور نظر ثانی کے بعد قوانین کے مطابق مقدمات واپس لیے جائیں اور جائزہ لینے کے بعد اس سلسلے میں ضروری کارروائی کرنے کی ہدایت بھی ان کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور منی پور تشدد، وہاں خواتین کے خلاف جرائم اور بطور خاص 4 مئی کو 3 خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کرانے کے معاملے میں مودی سرکار کو کل سپریم کورٹ میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہیں آج بھی اس معاملے میں سنوائی چل رہی ہے۔ وہیں عدالت کے سخت سوالات کے سامنے سرکاری وکیل کی کل بولتی بند ہوتی بھی نظر آئی تھی۔ اس بیچ جب حکومت کی جانب سے منی پور سانحے کا موازنہ راجستھان، مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں خواتین کے خلاف جرائم سے کرنے کی کوشش کی گئی تو کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڈ نے منی پور میں BJP سرکار کی پولیس پر قطعی عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اشارہ دیا کہ وہ جانچ کے لیے SIT یا ریاست کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے ججوں کی کمیٹی تشکیل دے سکتی ہے۔ اس کا فیصلہ آج مرکز اور ریاست کے قانونی افسران کا موقف سننے کے بعد کیا جائے گا۔ عدالت نے منی پور سانحے کی جانچ مقامی پولیس سے کروانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس پولیس پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے جس نے متاثرہ خواتین کو بھیڑ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے منی پور کے تعلق سے داخل کی گئی پٹیشنوں پر منگل کو سماعت کا اعلان بھی کیا تھا۔ وہیں پیر کو سنوائی کے دوران چیف جسٹس کی قیادت والی بینچ نے سوال کیا کہ جب خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کرانے کا معاملہ 4 مئی کو پیش آیا تو پولیس نے FIR 18 مئی کو جا کر کیوں درج کی؟ اسے 14 دن کیوں لگے؟ منی پور معاملے میں مداخلت کار بننے کے لیے داخل کی گئی اس پٹیشن پر بھی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا، جس میں منی پور میں خواتین پر مظالم کا موازنہ راجستھان، بنگال اور چھتیس گڑھ میں ہونے والے جرائم سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کورٹ نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ منی پور میں جو ہو رہا ہے اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی اور یہ فرقہ وارانہ اور نسلی تصادم کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس نے مذکورہ مداخلت کار کے ذریعے منی پور کا موازنہ دیگر ریاستوں سے کرنے پر کہا کہ منی پور میں جو ہو رہا ہے اس کا جواز ملک کی دیگر ریاستوں میں ہونے والے جرائم کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا۔ کورٹ نے نشاندہی کی کہ مختلف ریاستوں میں ہونے والے جرائم کا ایک دوسرے سے موازنہ مخصوص معاملات سے نمٹنے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ بتا دیں کہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے BJP کی طرف سے لگاتار شور مچایا جا رہا ہے اور میڈیا بھی اسی کو لگاتار بیان کر رہا ہے کہ چھتیس گڑھ میں جو ہو رہا ہے اس پر کیوں بحث نہیں ہو رہی، بنگال میں جو ہو رہا ہے اس پر کیوں بحث نہیں ہو رہی، راجستھان میں جو ہو رہا ہے اس پر کیوں بحث نہیں ہو رہی، بلکہ ایک طرح سے منی پور کی جو شرمسار کرنے والی ویڈیو جو منظر عام پر آئی تھی اسے دوسرے معاملات سے، چھوٹے موٹے معاملات سے وہ جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کو لے کر سپریم کورٹ نے شدید برہمی کا اب اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔